بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ تمام جانور آسمان کی طرف منہ کر کے کیوں روتے ہیں؟ جیسے کہ بلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بلیاں جنات کو دیکھ پاتی ہیں، تو کیا بلیوں کو زلزلہ آنے سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آخر کیوں؟ اس سب کے پیچھے بڑا راز کیا ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اس نے اس زمین پر مخلوقات اور بنی نوع انسان کو بہت سی صفات میں قائم کیا۔ انسانوں سے لے کر زمین پر موجود جاندار، پانی میں تیرتی مخلوق، ہوا میں اڑتے پرندے، یہ سب اس کائنات پر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سائنسدان عرصہ دراز سے اس کھوج میں سرگرداں ہیں کہ جانوروں کو وقت سے قبل زلزلے کا علم کیسے ہو جاتا ہے، لیکن آج تک انسان کو اس میدان میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں بھی ماہرین زلزلے ماہرین یہ زلزلے کی پیشن گوئی کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ جانوروں کو زلزلے کا قبل از وقت کیسے پتہ چل جاتا ہے، لیکن لا حاصل۔ اس دنیا میں انسانوں کی سب سے بڑی کوشش اس بات کا جواب ڈھونڈنے میں صرف ہو رہی ہے کہ یہ زلزلے جو انسانیت کی تباہی کا سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے بارے میں کسی طریقے سے معلوم کیا جا سکے تاکہ زلزلے آنے سے قبل ہی انسانوں کو معلوم ہو سکے اور لوگ اس بڑی تباہی سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن جدید تحقیق کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مختلف جانور زلزلے سے قبل محسوس کر لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق کچھ جانوروں میں زلزلہ آنے سے پہلے ہی ان کو پتہ لگانے کی حساسیت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی حساسیت کی کھوج کر کے 1975 میں چین میں جانوروں کی غیر معمولی حرکات سے اندازہ لگایا گیا کہ ہائی جنگ صوبے میں زلزلہ آنے والا ہے، اور وہاں کی آبادی کو وہاں سے نکل جانے کی انسٹرکشن کی۔ پھر چند دن بعد وہاں پہ 7.3 شدت کا زلزلہ آیا جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر اکثر باشندے ہائی چنگ سے نہ نکل گئے ہوتے تو 1,50,000 تک لوگ زخمی ہو سکتے تھے۔ دوستو، سائنسی طور پر ثابت ہے کہ بلیاں اور کچھ جانور انسانوں کے محسوس کرنے سے پہلے زلزلے کو محسوس کر لیتے ہیں، جو ایک طرح سے ہمارے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ something is going happen، کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ زلزلہ آنے سے پہلے وہ جانور جو عقل نہیں رکھتے کیسے بچ جاتے ہیں، اور عقل مند انسان اس سے کیسے نہیں بچ سکتا؟ جانوروں کو زلزلہ آنے سے پہلے کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا زلزلہ آنے والا ہے؟ کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اور زلزلہ آنے سے پہلے بلیاں عجیب و غریب حرکتیں کیوں کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ جیسے کہ بلیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بلیاں جنات کو دیکھ پاتی ہیں، تو کیا بلیوں کو زلزلہ آنے سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آخر کیوں؟ اس سب کے پیچھے ایسا راز کیا ہے؟ دوستو، کہتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کے سامنے بلیاں اور کتے عجیب و غریب طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بڑی قدرتی آفت آنے والی ہے، دوسری یہ کہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور محفوظ مقام کی طرف جا کر خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ جانور ایک بہت بڑے زلزلے کے خوف سے ایسی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ ایک ایسا زلزلہ جو اس دنیا اور کائنات کے خاتمے کا باعث بنے گا، جو قیامت کا دن ہوگا۔ لیکن ان جانوروں کو قیامت کا علم کیسے ہوا؟ دوستو، احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعے کا دن بہتر ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہولناک چیخ ہوگی۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے۔ کس سے؟ زمین پر پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے۔ جمعہ کے دن کی انتہائی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے دنوں میں سے بہترین دن جس میں آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ بزرگ و برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور جمعہ کے دن جنت سے زمین پر تشریف لائے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن باجماعت نماز ادا کرے
اللہ رب العزت اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اگر عصر کی نماز پڑھے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہے، ٹھہرا رہے اور مغرب کی نماز ادا کرے تو اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان بندہ خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کا اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ فرما دیتا ہے۔ لیکن جمعہ کی ایک ساتھ ایسی بھی ہوتی ہے گھڑی جب تمام جاندار ایک نہ نظر آنے والے خوف سے، انتہائی ڈر اور دہشت کی حالت میں ادھر ادھر بے چینی سے پھرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جانور جمعہ کے دن اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، اسے قیامت کے قائم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، البتہ شیطان اور بدبخت انسان یہ بے خوف ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زوال سے پہلے جب سورج دوپہر کے وقت کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت جہنم کی آگ تیز ہو جاتی ہے، لہٰذا جمعہ کے علاوہ اس وقت نماز نہ پڑھو۔ جمعہ سارا کا سارا نماز کا وقت ہے اور اسی دن جہنم نہیں بھڑکائی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ گلگت بلتستان کے ایوریج لوگوں کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرونز ہارمون امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیلتھ سائٹ شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔ 3 باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، 15 سے 20 سال کی نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشول پاور کو انہانس کرنی چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہیں کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔